اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، یاد کرو جب اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اے عیسیٰ بے شک میں تمہیں صحیح سالم لینے والا ہوں۔ وفات دینے کے معنی میں تفصیل ہے، تفاسیر کا مطالعہ کیجئے گا۔ قادیانیت کے ماننے والوں نے اس مقام پر کچھ اشکالات پیش کیے، ان کے جوابات ہمارے علماء نے اہل علم نے دیے ہیں، اس کی تفسیر کا یہاں پر موقع نہیں ہے، اور تفاسیر میں دیکھا جا سکتا ہے مزید تفصیل کو۔ یا عیسیٰ انی متوفیک، بے شک اے عیسیٰ میں تمہیں صحیح سالم لینے والا ہوں، ورافعک الی، اور میں تمہیں اپنی طرف بلند کرنے والا ہوں۔ صحیح سالم، جسم جان روح کے ساتھ صحیح سالم، اپنی طرف بلند کرنے والا ہوں، یہ صحیح ترجمانی، یہی امت کا عقیدہ، اور اس تعلق سے تفصیلات تفاسیر میں مزید دیکھیے گا۔ کچھ بات سورۃ النساء میں بھی آئے گی، تھوڑا سا ذکر وہاں بھی مزید کر لیں گے انشاءاللہ۔ اور یہود نے سازش کی اور حواریوں میں سے ایک شخص کو روپیہ پیسہ دے کر، رشوت دے کر ہم نوا بنایا، اور اس نے کہا تھا کہ میں گرفتار کرواؤں گا، مگر اس کا پلان ہوا ناکام، اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر بلند کر لیا اور ان کی شبیہ بنا دی اس شخص کی جو شخص گرفتار کرانے کو آیا تھا۔ اس کی کچھ وضاحت سورۃ النساء میں ہم پڑھیں گے، اور انجیل برناباس، گوسپل آف برناباس میں بھی وضاحت آتی ہے، لیکن یہ ابھی اس وقت موقع نہیں۔ سورۃ النساء میں تھوڑی سی بات اگر وقت ہوا تو کریں گے انشاءاللہ۔ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور میں تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، یعنی بلند کرنے والا ہوں۔ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور میں تمہیں پاک کرنے والا ہوں ان کافروں کی برائی سے، یعنی تمہیں محفوظ رکھوں گا۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور جنہوں نے تمہاری پیروی کی اے عیسیٰ میں انہیں ان پر غالب کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا قیامت کے دن تک۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والے پھر نصارہ، اللہ نے ان کو دنیا میں بہرحال غلبہ بھی دیا، اور یہود کئی مرتبہ ان کے تابع بھی رہے، اور یہاں کفر کرنے والوں سے مراد یہود ہیں۔ تو فرمایا کہ تمہاری پیروی جنہوں نے کی میں انہیں ان پر غالب کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک۔ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر تمہیں میری طرف پلٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا ان معاملات میں جن میں تم اختلاف کرتے رہتے تھے۔ فاما الذین کفروا فاعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ، تو جن لوگوں نے کفر کیا تو میں انہیں سخت عذاب دوں گا دنیا اور آخرت میں۔ وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ واما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فیوفیہم اجورہم، تو وہ اللہ انہیں ان نیکیوں کا اجر انہیں پورا پورا عطا فرمائے گا۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، یعنی پیروی کرنے والوں کے لیے بشارت اور انکار کرنے والوں کے لیے عذاب کا ڈراوا۔ یہ مستقل قرآن پاک کا تربیت کا اصول جو ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، یہ ہماری آیات اور حکمت بھری نصیحت ہے جو ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام سے بھی مخاطبت ہو رہی ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے۔ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، پھر اسے فرمایا کہ ہو جاؤ، تو وہ ہو گئے۔ سبحان اللہ، یعنی نصاروں کو سمجھایا جا رہا ہے، اور وہ نجران کا وفد بھی ذہن میں رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت کی بنیاد پر تم خدا سمجھ بیٹھے ہو ان کو، یا خدائی کا درجہ دیتے ہو، یا خدا کا بیٹا قرار دیتے ہو، یا تین خداؤں میں سے خدا قرار دیتے ہو، معاذ اللہ۔ تو سنو، اگر تم ان کی معجزانہ ولادت کی بنیاد پر ایسا سوچ رہے ہو تو زیادہ بڑی بات تو آدم علیہ السلام کا معاملہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تو والدہ بھی ہیں، آدم علیہ السلام کے والدین دونوں نہیں، اللہ کے کلمہ کن سے ان کی خاص طور پر جو ہے وہ ولادت کا معاملہ ہوا ہے، پیدائش کا معاملہ ہوا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی طرح، عیسیٰ علیہ السلام کو والد کے بغیر تو آدم کو والدین کے بغیر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، یعنی ان کے بھونڈے اور غلط عقیدوں کا رد کیا جا رہا ہے۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، حق آپ کی طرف سے ہی ہے، حق آپ ہی کے رب کی طرف سے ہے نبی علیہ السلام، لہذا اے سننے والے، یہ عموم کا ترجمہ ہوتا ہے، پہلے بھی ذکر ہوا محتاط ترجمہ، فلا تکن من الممترین، تو اے سننے والے تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ خطاب حضور سے تعلیم امت کو اور لوگوں کو عطا کی جاتی ہے۔
اگلی آیت میں مباہلہ کا ذکر آئے گا. تھوڑی سی بات پہلے عرض کر دوں پھر ترجمہ کر لیں گے. آگے ذکر یہ آ رہا ہے کہ جو نجران کا وفد تھا ان کے سامنے دلائل پیش کیے گئے, ان کے اعتراضات کے جوابات دیے گئے, ان کے اشکالات کو دور کیا گیا, ان کے بھونڈے عقیدوں کا رد کیا گیا. اس کے بعد بھی نہیں مان رہے تو مباہلہ کی بات آ رہی. مباہلہ کیا ہے؟ لفظ آئے گا نبتہل. مباہلہ یہ ہے اللہ سے التجا کرنا, اللہ جو باطل پر ہے اس کو تو ہلاک کر دے. اللہ اکبر, یہ مباہلہ ہے. اس کا ذکر اب یہاں پر آ رہا ہے. فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم, تو جو کوئی بھی آپ سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کرے اس کے بعد کہ آپ کے پاس اصل علم آ چکا ہے, فقل, تو آپ فرما دیجئے, تعالوا آؤ, ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم, ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو تم اپنے بیٹوں کو, اور ہم اپنی عورتوں کو تم اپنی عورتوں کو, اور ہم اپنے آپ کو تم بھی خدا جاؤ. اور پھر کیا کریں؟ ثم نبتہل, پھر ہم گڑ گڑا کر دعا کریں. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین, پھر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں. یہ ہے مباہلہ. آؤ پھر کھلے میدان میں اللہ سے التجا کرتے, ہم بھی آئے تم بھی آؤ, ہم بھی اپنے گھر والوں کو لائے تم بھی لے آؤ, اور پھر اللہ کے سامنے التجا کرتے جو باطل پر اللہ اس کو ہلاک کر دے, اس پر لعنت کر دے. اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے اہل بیت کو لے کر آئے ہیں. سیدنا علی بھی ہیں, سیدہ فاطمہ الزہرا بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہما, اور حضرات حسنین بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہما. ہاں, یہ اہل بیت ہیں. ہم قرآن میں سورۃ الاحزاب کا مطالعہ کریں گے, آیت نمبر 33 کا مطالعہ کریں گے. وہاں ذکر آئے گا کہ حضور کے ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں شامل. البتہ اس واقعے کے تعلق سے سیدنا علی, سیدہ فاطمہ الزہرا اور حضرات حسنین, حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہم, ان کو حضور لے کر آئے. اب جو وہ ڈیلیگیشن تھا نجران کے وفد کا, اور جو بلکہ ڈیلیگیشن وفد کو ہی کہتے ہیں, جو ان کا ڈیلیگیشن تھا, اور نصارہ کے بڑے بڑے پادری بھی تھے, انہوں نے جب یہ نورانی چہرے دیکھے تو مرعوب ہو گئے. اور ان کے بڑے پادری نے کہا یہ چہرے ایسے اتنے روشن, اگر ان کی دعا اللہ کے حضور پہنچ جائے, یہ دعا کر لے, یہ پہاڑوں کو بھی ہلا دے یہ دعا, ان کی بات بھئی مان لو یا خاموشی اختیار کرو, یہ ان کا چیلنج قبول نہ کرو کہ اللہ کے حضور آؤ مباہلہ کرے اور اللہ سے کہیں کہ اللہ جو حق پر نہیں ہے, جو باطل پر اس کو تو ہلاک کر دے, برباد کر دے, تباہ کر دے. یہ باز آ گئے. کون؟ نجران کے لوگ باز بھی آ گئے, ہمت نہ ہوئی دعوت مباہلہ کو قبول کرنے کی, اور جزیہ دینے پر آمادہ ہو کر یہ چلے گئے. یہ ہے تھوڑا سا تفاصیل جو آپ کو پس منظر ملے گا. باقی بھی تفصیل ہے کہ اب بھی مباہلہ جیسی شکل اختیار کی جا سکتی ہے, جی اختیار کی جا سکتی ہے حتمی قطعی دینی معاملات پر, جیسے کہ قادیانیوں کو بھی دعوت مباہلہ دی گئی ہے, حتمی قطعی دینی معاملے پر جس میں امت میں کسی کا کوئی شک شبہ نہ ہو اور سامنے اہل باطل ہو تو کیا جا سکتا ہے. اور پھر اس میں عورتوں کا آنا لازم نہیں, بچوں کا آنا لازم نہیں ہے. یہ تفصیلات بھی تفاصیل میں آپ کو ملیں گی انشاءاللہ. ان هذا لهم القصص الحق, بے شک یہی ان واقعات کا سچا بیان ہے. وما من الہ الا اللہ, اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وان اللہ لهو العزیز الحکیم, اور بے شک اللہ ہی بہت غالب بڑی حکمت والا ہے. فان تولوا فان اللہ علیم بالمفسدین, پھر اگر یہ منہ موڑ لیں تو بے شک اللہ فساد مچانے والوں کو خوب جاننے والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.